غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جان کیا چیز ہے، لوہ قلم تیرے، ہمارے سینے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہماری گردن کریم آقا کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ جب بھی کسی مجلس میں یا محفل میں ہم سب کی حاضری ہوئی ہو نا اور ہوا کرے تو پھر ہم سب کو چاہیے کہ کچھ آگے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس نے بولنا ہوتا ہے، کچھ آپ نے بولنا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم ساروں کو چاہیے کہ جب محفل میں شرکت ہو یا جمعے کا بیان ہو، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کچھ ہم بھی سنا لیا کریں اور کچھ سن بھی لیا کریں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ درود پاک جو ہوتا ہے وہ ہم پڑھ لیا کریں۔ ابھی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، محبت کے ساتھ پڑھیں، آواز آئے، بالکل کوئی اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ درود پاک پڑھ کے محفل کی ابتدا کریں گے، علم دین کی انشاءاللہ بہت زیادہ اچھا بیان بھی ہوگا اور ہمیں باتیں سمجھ میں بھی آئیں گی۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکات ہے اور فضائل بھی بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے نامۂ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ قلیل وقت صلی اللہ علیہ محمد، ایک درود پاک بندے نے پڑھا، لیکن رحمت کا بھی نزول ہو رہا ہے، درجات بھی بلند ہو رہے ہیں اور نامۂ اعمال میں 10 نیکیاں بھی لکھی جائیں۔ اس سے اچھا کوئی سودا ہو سکتا ہے؟ بہت زبردست ہے، لیکن میں اور آپ کوشش کیا کریں اپنے وقت کو اچھا استعمال کرتے ہوئے درود پاک پڑھا کریں۔ تو آئیے اس محفل کی ابتدا کرتے ہیں قرآن پاک کی اس آیت سے ہم نے درس لینا ہے، جو اسمبلی کے اندر جو فائز عیسیٰ چیف جسٹس صاحب نے جو ایک بات کہی ہے، جو اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے اور قرآن کی روشنی کے اندر گفتگو ہو، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے، وہ خاتم النبیین ہے، اس پر نبوت ختم ہے۔ کیا ہے؟ نبوت ختم ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول بھی ہے، سب سے آخر بھی ہے، اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب کوئی بندہ گنجائش نکالتا ہے کہ کوئی کانا شانا بولے کہ یہ نبی ہے، تو وہ نبی نہیں ہے۔ اب ہمارے کم علم لوگ بولتے ہیں کہ یار انسانیت کا درس ہے، ایک وہ جی ایم سید والے، دوسرے وہ جو انسانیت کا درس دینے والے قادیانی، ان کی حرکتیں دیکھو کہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے، غریب لوگوں کے ایمان کو لوٹ رہے، اور ہمارے سادہ لوگوں کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کی خدمت کر رہے اور انسانیت کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ میں آگے کی گفتگو سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ملک ہو اور جہاں جہاں اسلامی لوگ رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، مقتدی ہے، پیشوا ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، وہاں پر اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کسی مذہب کے اوپر ڈکیتی کرے، ان کی عبادت گاؤں کو نیست و نابود کر دے اور ان کی عبادت گاؤں پر حملہ کرے۔ کوئی عیسائی ہے تو پھر ہمارا اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کی عبادت گاہ پہ جا کے حملہ کر دو اور ان کو عبادتوں سے روکو۔ ملک پاکستان وہ عزیز ملک ہے جس کے اندر میں اور آپ سارے مسلمان رہتے ہیں، اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ مسلمانیت ہے، اور حکومت بھی یا اقتدار بھی کہلانے والے مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہے، وہ کہلانے والے۔ اگر اس طریقے کی کوئی بات کی جائے
تو پھر کچھ لوگ ہیں وہ تو یہ کہتے کہ مولوی صاحب تو ساروں کو کافر قرار دیتے ہیں، وہ خدا کے بندو ان کی حرکتوں کو تو دیکھو یار، یہ کوئی بات کرنے والی ہے کہ قادیانیوں کو جو ہے فیصلہ سنا دیا جائے کہ جو آئین کے اندر یہ تیل چلتا ہوا آ رہا ہے کہ بھائی وہ کافر ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا، لیکن اس کے اندر بھی رد و بدل کرنے کا ارادہ رکھے تو پھر آپ اس کو جو ہے نا مسلمان کہو گے کیا؟ جو قادیانی کو سپورٹ کرے کیا اس کو مسلمان کہو گے؟ یہ کوئی تفریق بازی کی بات نہیں ہے۔ جب ممبروں سے ایسی آوازیں آتی ہے تو پھر جو ہے ہمارے جو حکمران لوگ ہوتے ہیں اور انتظامیہ ہوتی ہے ان کی طرف سے یہ آتا ہے کہ یار یہ اوپر کے اسپیکر بند کرا دو۔ ہوا کیا ہوا یار، کیا ہو گیا؟ مسجد کے اسپیکر بند کرا رہے، پھر بولتے یار یہ کہ مولوی حضرات انتشار پھیلاتے۔ وہ خدا کے بندو، تم ایسے فیصلے اور بل پاس کرو گے جو ہے عوام کو بیوقوف بناؤ گے، کم علم اور غربت کی بنا پر ایسے فیصلے سناؤ گے تو پھر ایسی آوازیں نہیں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جان کیا چیز ہے لوہ قلم تیرے، ہمارے سینے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہماری گردن کریم آقا کے لیے۔ اب آپ یہ بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جو قادیانی ہے یہ کوئی ایک فرقہ نہیں ہے، جس طریقے سے جو عوام کی تشہیر کی جاتی ہے وہ بطور فرقے کی جاتی ہے، جبکہ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے مسلمانوں میں فرقہ واریت ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن بات یہ کہ ان کو قادیانی کو اس حصے میں ڈال دینا کہ یہ بھی کوئی فرقہ، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ سراسر سیدھے کافر ہے۔ ملک عزیز پاکستان کے اندر کوئی عیسائی ہے تو اس کے حقوق ہے، کوئی دوسرے جو ہے مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے حقوق ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قادیانی جو ہے وہ کافر ہے، لیکن وہ خود یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے زبردستی، اور ایسی کوششیں کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ ایسے انتظامات ہو جائیں جن کی بنا پر ہم اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہیں، لیکن وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، ہرگز نہیں کہہ سکتے، اور مسجد جو ہوتی ہے وہ مسلمانوں کی ہوتی ہے، اور ان کی جو ہوتی ہے وہ مسجد نہیں ہوتی، وہ ان کا کوئی اور نام نہیں، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسلمان کی طرح مسجد نہیں کہہ سکتے۔ وہ قادیانی ہے، وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔